خاندان کی، فیملی کے، اہل و عیال کے، اڑوس پڑوس والوں کے سب کی ضروریات کو پورا کر کے ان کا معاون بن کر کے سماج کے اندر جیے. ہم نے ایسے ایمان والے کا مطالبہ کیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سبھی انسانوں سے جو ان کو امتیاز حاصل ہے اس میں بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے ایک سماجی کلچر کو پروموٹ کیا، ایک سماجی زندگی کو جی کر کے دکھایا. یہ نہیں کہا کہ بھائی صرف عبادت کرو، بلکہ یہ فرمایا آپ ایک گروپ آیا کہ صاحب سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا صاحب کمزور کی مدد کریں. پھر دوسرا گروپ آیا، اس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ صاحب یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے. تو ایک سوال ایک جواب الگ الگ موقعوں پر الگ الگ دیے گئے. پوری قوم کو اس بات پر تیار کیا ہے کہ آپ کو اپنی ذات کو دنیا کے لیے نافع بنانا. بھائی مسجد میں بھی تو اس لیے بلایا، اللہ نے گھر میں نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے. ظاہر سی بات، کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہر چیز میں جانتا ہوں. مسجد میں بلایا، ثواب بڑھا دیا، ساری چیزیں فضیلت میں اضافہ کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے. اور جو اس وقت بھی جو برادری کے نام پر چودرات کا رواج تھا، کاسٹ بیس ہوتا تھا، اسلام نے اس نظام کو مسجد کی صفوں سے ختم کیا اور کہا کہ بھئی آپ کس برادری سے آتے ہو، کس قبیلے سے آتے ہو، کون سا پیشہ کرتے ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ کندھے سے کندھا ملا کر کے مسجد میں ایک ساتھ کھڑے ہو. کیا خوبصورت ہے. حج میں بلایا، آپ ڈھونڈتے رہیے گا کہ کون سا ملک کا پرائم منسٹر ہے، کون سا پریزیڈنٹ ہے. ایک صف میں کہا بھائی ہم قیامت میں اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے. آپ کی برادری اپنے گھر رکھیے، آپ کا عمل ہوگا تو ٹھیک ہے، یہ نیچرل لا ہے صاحب، اس میں کمپرومائز نہیں کیا اسلام نے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کیے، بیٹا ایمان نہیں لایا تو خدا نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں ہم سے بات مت کریے، یہ رولز کے خلاف ہے. نبی ہے، پروفٹ، میسنجر آف گاڈ ہے، خدا نے بھیجا ہے آپ دین کی تبلیغ کے لیے. 950 سال آپ کلپنا کر سکتے ہیں. اور وہ آخر میں کہتے ہیں صاحب یہ میرا بیٹا ہے. تو قرآن کا لہجہ دیکھیے، کہا صاحب یہ کوئی ہم نہیں جانتے آپ کا بیٹا. اب نبی کے بیٹے سے اعلیٰ ذات والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی کمپرومائز. ابراہیم علیہ السلام، ان کے پتا جی عراق کے بڑے بتوں کے تاجر تھے. کتنا عظیم نبی ہے صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے ان کی دعاؤں کا نتیجہ. لیکن آگے نہیں، آپ کس کے والد ہیں یا آپ کا بیٹا کون ہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ کا عمل کیا ہے وہ طے کرے گا کہ آپ کی اگلی منزل جنت ہے یا جہنم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کی نماز جنازہ میں چلے گئے. قرآن نازل ہو گیا، فرمایا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ تو اللہ کے منکر ہیں، کبھی نہیں آپ جائیں، کھڑے بھی نہیں ہوں گے ان کی قبر. کیوں کہ یہ رولز کے خلاف ہے کہ انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے. اب یہ کون ہے آپ نہیں جانتے. یہ تو خدا کا قانون نبیوں کے ساتھ میں ہے، میری آپ کی کیا اوقات ہے صاحب. اس لیے اسلام نے دنیا میں سب سے بنیادی کام یہ کیا ہے کہ اس نے کاسٹزم کو جڑ سے ختم کیا.
کوئی بھی ہو اگر اس کا عمل اچھا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے. فرشتہ قبر میں آ کر کے برادری یا دولت کو نہیں پوچھنے. آپ نے سنا ہوگا آپ کے ملک میں ابھی ایک کام کیا گیا کہ صاحب پسماندہ مسلمان ایک پالیسی چلائی گئی کہ مسلمانوں کے درمیان میں بھی جو ذات و برادری کو لے کر کے چیزیں ان کو ابھارا جائے اور ان کو بھی 2 حصوں میں 4 حصوں میں 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. آپ تصور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اپنی زندگی کے 23 سال میرے اور آپ کی ہدایت میں اور مجھے اور آپ کو راستہ دکھانے میں لگا اور 23 سال ایسے لگائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے 3 دن اس پورے پیریڈ میں جب سے وہ ان کے ساتھ میں تھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ اللہ کے رسول نے لگاتار پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھایا. آپ کلپنا کر سکتے ہیں سب سے کامیاب لیڈر ہے دنیا کے, سب سے کامیاب. میں نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کا ہر ہسٹورین کہتا ہے کہ بھائی اس سے کامیاب آدمی پیدا ہی نہیں, جنہوں نے ایک قلیل مدت میں صرف 23 سال میں اپنے نظریے کو پیش بھی کیا, اس نظریے کو زمین پر فزیکلی لاگو بھی کیا اور سکسیسفلی جب وہ زمین پر لاگو ہو گیا تو کامیابی کے ساتھ اپنی نظروں سے دیکھا اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کی ملک کی آزادی کی لڑائی جن لوگوں نے شروع کی تھی ان کی 3 پیڑھیوں کو بھی وہ آزادی نصیب نہیں ہوئی ہوگی. 1947 میں ملک آزاد ہوا, 200-250 سال کی اسٹرگل کے بعد, اور یہاں 23 سال میں سب کچھ ہو گیا. ایسی سکسیس تو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دی 100 اس میں پہلے نمبر پر لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ کے رخ کو موڑنے والا اس سے کامیاب انسان زمین پر پیدا نہیں اور نہ ہوگا قیامت. تو آپ تصور کرو کہ وہ نبی کاسٹزم کے خلاف جا رہے ہیں کہ صاحب یہ سب آپ چھوڑ دیجیے, آپ کون ہیں. وہ قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو فرا ہیں, ہم تو چودھری ہیں, ہم ان کے ساتھ دین سیکھیں گے. حضور کے پاس آئے کہ صاحب ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سماج کے انتم پائیدان پر بیٹھنے والے لوگ ہیں. ان کی برادری یہ ہے, ان کا کھان پان کا طریقہ یہ ہے, ان کا لباس یہ ہے. تو آپ ایک کام کریے, یا تو 2 الگ الگ مجلسیں لگائیے, ایک ان کے لیے لگائیے, ایک ہمارے لیے لگائیے. یا دوسرا کام یہ کریے کہ جب ہم آیا کریں تو ان کو بھیج دیا کریے, اور جب ہم چلے جایا کریں تو ان کو بلا لیا کریے, چونکہ ہم اپنا اسٹیٹس ڈاؤن کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. حضرت عمر نے کہنے لگے صاحب کر دیجئے, ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ نے قرآن کی وہی آیت نازل فرمائی اور اعلان کیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا, کوئی بھید بھاؤ ریلیجن کے نام پر, کاسٹ کے نام پر, روپیے کے نام پر, پیسے کے نام پر نہیں ہوگا. آپ ان سے کہیے کہ اگر دین کی بات سننی ہے تو اسی مجلس میں آ کر کے بیٹھے, ہم کوئی نئی مجلس نہیں لگا دیں. ورنہ تو معلوم ہوتا صاحب امیروں کی مسجد الگ ہے اور غریبوں کی مسجد الگ ہے, اونچی ذات والوں کی مسجد الگ ہے, نیچی ذات والوں کی مسجد الگ ہے. اور اس کاسٹ والے مسئلے کو لے کر کے, پسماندہ والے مسئلے کو لے کر کے میں نے ایک بات کہی تھی کہ صاحب آپ جن لوگوں کو پسماندہ مانتے ہو, ہم تو کسی کو نہیں مانتے, آپ جن کو مانتے ہو, آپ کی جو بھی ڈیفینیشن پریبھاشا پسماندہ کی ہے اس کو دیکھو تو ملک کے اندر مور دین 90% مسجدوں کے امام پسماندہ, ان کے پیچھے نماز پڑھو. جو قدرت قرآن میں کاسٹ کی بنیاد پر فرق نہیں کر رہی ہے, احادیث میں نہیں ہو رہا ہے, صحابہ کی زندگی میں نہیں ہو رہا ہے, پورے ریلیجن میں نہیں ہو رہا ہے, آپ 1400 سال کے بعد اس امت کو کاسٹ کی بنیاد پر لڑا سکتے.
اور آپ ہی ہو، ورنہ آپ دیکھو تو کیا چھوا چھات ہے، آپ تصور کر سکتے ہو اس ذات و برادری کے فرق کا؟ آپ ہی ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خیر امت ہو، آپ کے درمیان میں یہ فرق اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو پہلی چیز جو ہونی ہے، جو سمجھنی ہے آج کے سینیریو میں، چونکہ جمعیت علماء ہند کا کام صرف مذہب کی باتیں بتانا نہیں کہ بھائی آپ کو دین کی طرف لایا جائے، وہ اس کا مشن ہے، لیکن ساتھ میں جو ریلیجن کو کمزور کرنے کے لیے پری پلان جو پالیسیز لائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی سماج کو اویئر کیا جائے، یہ کام بھی جمعیت علماء ہند کا ہے۔ اور ملک کے اندر تنہا جمعیت علماء ہند ہے جو یہ کام کرتی ہے، جس کا کام ہے کہ لوگوں کو ذرا بیدار بھی کیا جائے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ دوسری اور آخری بات، تو پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ کاسٹزم کی ریلیجن میں کوئی جگہ نہیں، سب مسلمان ہیں، بابا مسلمان ہو کے مریں گے تو کامیابی ہے، کوئی کس برادری کے نام پہ مرے گا اس میں کامیابی نہیں ہے، چونکہ قیامت میں بھی سوال نہیں برادری کا نہیں ہوگا اور قبر میں بھی برادری کا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو چیز ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی چیز میں کام ہے۔ دوسری اور آخری دیکھیے، قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ دنیا ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی بھوک سے اسلام کے شمع کو بجھا دے۔ بھئی آپ ایک بات بتاؤ، آپ سب لوگ کچھ جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ہمارا اور آپ کا وروध کیوں ہے دنیا میں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے، پیسہ ہے، بڑھیا بڑھیا کار بنانے کی کمپنی ہے، بینک ہم چلاتے ہیں۔ ہم تو شاید ملک کے اندر 2% بھی ایسے نہیں ہیں جو فیکٹری والے ہوں۔ ہمارا کام تو مزدوری کا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی کارخانے میں کام کرتا ہے۔ ہماری آپ پرسنٹیج دیکھو تو ہم اس ملک میں کتنا پرسنٹ ہے جو بزنس کی لائن میں اونچائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2% بھی نہیں، لیکن پھر بھی دنیا ہماری جان کے پیچھے۔ دنیا صرف اس بنیاد پر میرا اور آپ کا وروध کرتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، صرف اس بنیاد پر ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی ریلیجن چھوڑ دیتا ہے، جس کو آج کی ڈیفینیشن میں کہتے صاحب دھرم پریورتن کر لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے ریڈ کارپیٹ بچھا دیتی۔ معلوم کیا ہوا کہ نفرت مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے، نفرت اس کلمے سے ہے جو میرے اور آپ کے سینوں میں اندر محفوظ ہے۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو یہ ضد ہونی چاہیے اور اللہ کی ذات سے یہ توقع، یقین اور امید ہونی چاہیے کہ جیئیں گے تو اس کلمے کے ساتھ جیئیں گے اور مریں گے تو اسی کلمے میں۔ ہم دنیا کی ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن مذہب کی بنیاد پر کوئی مصالحہ نہیں۔ یہی جمعیت علماء ہند کا بنیادی پیغام ہے۔ اور جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد سارے ملک میں مسجدیں اور مدرسے اور مکتب بنائے اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کے اندر مذہبی شعور کو پیدا کیا جا سکے، مذہبی بیداری کو پیدا کیا جا سکے، صرف اس لیے بنائے۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى،
اصحاب کہف کا ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن میں سورہ کہف کے اندر ہے۔ 7 جوانوں کا اللہ ذکر کرتا ہے اور وہ 7 جوان حضور کی دنیا میں پیدائش سے کئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج سے نہیں، حضور کے دنیا میں آنے سے کئی 100 سال پرانا واقعہ ہے۔ اب آپ سوچو کہ صاحب وہ اتنا پرانا واقعہ قرآن میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حضور کے سامنے بھی نہیں ہوا، آپ کے آنے سے کچھ وقت پہلے بھی نہیں ہوا، بلکہ کئی 100 سال پہلے ہوا، لیکن قرآن میں ذکر کیا گیا، فرمایا گیا صاحب چند جوان تھے، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ میں آج کے حالات کے اعتبار سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک اس وقت کی حکومت تھی، انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت ساروں کو شریک بنا رکھا، ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ 7 جوان کتنے ہوتے ہیں صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اپنی دور نبوت میں سے 13 سال ایک اسٹیٹ کے خلاف لڑتے ہیں، بلکہ اسٹیٹ ان کے خلاف لڑتا ہے۔ مکے کو آپ صرف ایک آبادی مت سمجھو، ایک گورنمنٹ تھی۔ انڈیویجول آبادیوں سے لڑنا آسان ہے، لیکن گورنمنٹ سے لڑنا مشکل ہوتا ہے ہر دور میں، چونکہ گورنمنٹ کے پاس اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں پیش کیا، کہا صاحب آپ کو لیڈر بنا دیں گے، آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، آپ کو سارے بینکوں کا ہیڈ بنا دیں گے، آپ جو کہو گے بنا دیں گے، بس آپ تبلیغ چھوڑ دو۔ وہ 7 جوان تھے، وہ کہنے لگے اس وقت کے لیڈر کے سامنے کے ساتھ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اگر زمین و آسمان کے بنانے والے کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لیا جائے تو دنیا میں اس سے بڑا ظلم کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ایک گورنمنٹ سے آپ سمجھو پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کو بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو وارنٹ جاری کر، اس کو پتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، ہم کہاں سے لڑیں گے، لیکن خدا کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں آخری نبی پر جو نازل ہوئی ہے ان 7 جوانوں کے قصوں کو نقل کیا۔ میسج ہمارے اور آپ کے لیے کہ صاحب تعداد معتبر اور تعداد کا اصل اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان و یقین کا اعتبار۔ وہ 7 جوان تھے، پوری گورنمنٹ کو سرنڈر کرا دیا، انہوں نے نہیں مانا، کہا جو کرنا ہے کرو، ہم تو کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ آپ کیا کرو گے بھائی؟ زیادہ تر مجھے مار دو گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرنا، میرے لیے تو دنیا کی کوئی اوقات ہی نہیں، میرے لیے تو آخرت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر بھی ہے ابدی بھی ہے۔ یہاں تو صبح شام جنازے اٹھتے ہیں، پوچھو جن کے جنازے اٹھتے ہیں دنیا کی اوقات کیا ہے وہ بتائیں گے۔ اولاد ایک کڑے کے اندر ڈال کر کے مٹی جھاڑ کر کے چلی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا اگلے 5 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے باپ کے ساتھ۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ صاحب یہ جوانوں کے واقعے کو دیکھو، 7 جوان تھے، فدیہ کا لفظ لا کر قرآن نے جمع قلت کو ذکر کیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ 2-4 ہزار جوان، فائنل نمبر ہے، اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ 7 آخری ہے، 7 جوان تھے، اسٹیٹ سے ٹکرا گئے، اور اللہ کہتا ہے صاحب ہم مدد کب کرتے ہیں؟ گھر میں کنڈی لگا کر بیٹھو تو مدد نہیں کرتے، بلکہ فرمایا انہم فدیۃ آمنوا بربہم، پہلے یہ جماعت اپنے رب پر ایمان لائی، کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد ہوا وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو جمع لیا مضبوطی کے ساتھ۔
تو پہلے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، یقین کا اقرار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا جما دیا کہ وہ 70,000 جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو نبی ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ فرعون نے کہا صاحب ہم تمہارے ہاتھ پہ کہا جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو، اب تو آمنا برب ہارون و موسیٰ، اب تو ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان ہیں، اب جو تمہیں کرنا ہے۔ تو بابا حالات سے مایوس مت ہو، یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ راہ بھی لاتا ہے، اس رات کی تاریکی کو سال میں 2-3 مہینے کے لیے لمبا بھی کر دیتا ہے، سورج بھی لاتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، بہترین موسم بھی لاتا ہے، یہ سب کچھ میری اور آپ کی آزمائش ہے۔ بس اس یقین کو پختہ کرو اپنی اولاد کے دلوں میں کہ صاحب مذہب پر کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اپنی گردن پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا لیکن اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے صاحب، چونکہ امتحان سخت ہے، کٹھن ہے امتحان، کہیں آپ کی داڑھی کو دیکھ کر کوئی گولی مار دے گا، ہوا نہیں جیب کو کیا۔ ایک ٹرین میں کیا ہوا، اس نے دیکھا کہ کہاں داڑھی ٹوپی والے گولی مار، اب اس کا مطلب تھوڑی ہے میں داڑھی رکھنا چھوڑ دوں گا۔ ارے بھائی میرا کمٹمنٹ ہے اپنے ریلیجن کے ساتھ، میرا کمٹمنٹ ہے اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی کے ساتھ، میں آپ کے دنیا کے خوف سے اس کو چھوڑ دوں، سوال ہی۔ تو دیکھو حالات ہر طرف سے ہمارے اور آپ کے مخالف ہیں۔ تعلیم کے میدان سے بھی مولانا بھی تعلیم کی بات کر رہے تھے، 9:45 بجے بات ختم کر لیے، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات کر لیتا ہوں کہ دیکھو دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر آپ کو بھوک لگے گی تو کھانا پڑے گا تبھی شانتی ملے گی، بھوک لگ رہی ہو مسجد میں آ کر کے دعا کر لو تو بھوک ختم نہیں ہو، روٹی چاہیے تو اسٹرگل کرنا پڑے گا، گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرنے سے آسمان سے تو روٹی نہیں آنے والی، کیونکہ دنیا دارالاسباب، یہاں پر کوشش کرنی۔ تو کیا ہوتا ہے، نئی نسل جو ہوتی ہے، ہمارا اس ملک کا فیوچر کیا ہے؟ بھائی جوان ہے، بوڑھے، ہم بھی کل بوڑھے ہو جائیں گے تو ایک عمر ہوتی ہے 70 سال 65 سال 80 سال لوگ چلے جائیں، ہم بھی اس عمر میں پہنچ جائیں گے چلے جائیں۔ تو کسی بھی قوم کا اور ملک کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کا فیوچر اگر دیکھنا ہے تو آپ جوانوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، یہ اگلے 20 سال کے بعد سماج کے اندر کیا کھڑے ہوں، قوم کو لیڈ کریں۔ اگر آپ کی یہ نسل دین سے ختم ہو گئی تو پھر اگر یہ خود ہی دین نہیں پڑھیں گے تو یہ اپنی اولاد کو کیا پڑھائیں؟ بھائی رشیا سے کیسے ختم ہو گیا؟ رشیا میں ختم یہاں کی پولیٹیکل آرگنائزیشن نے تھوڑی کیا تھا اسلام، یہی ہوا، ایک پیڑھی گزر گئی۔ مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب بجٹ پیش ہوا ہے کنٹری کا تو انہوں نے ہر چیز کا بجٹ گھٹا دیا، ایجوکیشن کا بجٹ آیا تو کہا نہیں گھٹائیں گے، کہا تھا کیوں کہ صاحب اگر ایک پیڑھی جاہل رہ گئی تو واپس لانے میں کئی سو سال لگ جائیں گے، عمارتیں تو بعد میں بھی بن جائیں گی۔ تو اب سوال کیا ہے کہ دینی تعلیم دینی ہے، دنیا کے آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، میں خود لوئر اور میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے لاء کیا ہے، تو ریلیجن تو منع نہیں کرتا ہے، میں اگر اسلام منع کرتا وکیل بنانے سے، لوگ کہتے ہیں نا بھائی وکیل تو جھوٹی بولتے ہیں، ایک پرسپشن ہے یہ، تو بھائی میں وکالت تھوڑی کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بنانے کو تو اسلام نے نہیں منع کیا ہے، انجینئر بنانے کو تو نہیں منع کیا ہے، IAS IPS جوڈیشری میں جانے کو تو نہیں منع کیا۔ صرف ایک کام کرو کہ اس کو پہلے مسلمان بنا۔ میں جو بول رہا ہوں، آپ جو بول رہے ہو کہ صاحب مریں گے تو دین پر مریں گے، بس یہ سوچ اس کے اندر لے آؤ، آپ کامیاب ہو، اس کے بعد اس کو اس کے حال رکھیں، اس کو حلال حرام کا فرق ہو، اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کون ہے،
دین کیا ہے، نماز کیا ہے، زکات کیا، بیسک چیزیں معلوم ہو جائیں. اور بیسک چیزیں مدرسوں میں اور آپ کی مسجدوں میں جو مکتب ہے ان میں سکھائی جاتی ہیں. وہ بیسک چیز معلوم ہو جائے، اس ضد کے ساتھ جیو. دیکھو یہ وقت ہے آدمی کو مضبوط ہونے کے ساتھ. مسلمان تو ہے، اس میں کوئی شرمانہ تھوڑی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے. اس میں کوئی ڈرنا، پریشان ہونا، گھبرانا ایسی تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ذرا شان کے ساتھ جیے کہ آپ مسلمان. تو جمعیت علماء ہند ایک بات کہتی ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کو دینی تعلیم سے، تاکہ اسے پتہ لگے کہ میرا مذہب کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے ویمن امپاورمنٹ کو لے کر کے، مہیلا سشکتی کرن کو لے کر کے، اسلام کو، تو کچھ لوگ ہمارے بھی ساتھ میں ہو جاتے ہیں کہ ہاں صاحب اسلام میں ویمن کی عزت نہیں. ان سے کہو کہ بابا اسلام دنیا کا پہلا ریلیجن ہے جس نے کہا ہے کہ 3 بیٹیوں کی پرورش کر لو تو اللہ تعالیٰ جنت دے دے. تو یہ دوسرا ٹاپک ہے. خیر، مقصد یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر نئی نسل کو تعلیم سے دیں. بس یہ کام آپ کر لیجئے. بقیہ جس طرح رات آتی ہے، تاریکی آتی ہے، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی ہے. کوئی بادل، کالے بادل ہمیشہ نہیں رہتے ہیں. صبح بھی ہوتی ہے، سورج بھی نکلتا ہے، تاریکیاں بھی چھٹتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.